کے حساب سے نہیں ملی، بلکہ صلاحیت کی بنیاد پر ملی، علم اور قسمت کی بنیاد پر ملی۔ تو اللہ نے یہ گویا رسول خدا کو یقین دلایا کہ آپ کا جو مشن ہے وہ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے نابود نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس سلسلے کو کبھی منقطع ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ اس کی شان نزول ہے۔ شان نزول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ آیے کریمہ کس وجہ سے نازل ہوئی۔ شان نزول کا مطلب یہ، شان یعنی بارے میں، نزول یعنی کس بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ آیت، یہ سورہ کس بارے میں نازل ہوا؟ اس بارے میں نازل ہوا کہ رسول خدا کو لوگ ابتر سمجھتے تھے، اللہ نے ان کی حمایت میں یہ سورہ نازل کیا کہ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اس کے بعد اس سورے کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ کہا کہ جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرے اللہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا۔ کوثر جنت میں ایک حوض کا نام بھی ہے کہ حوض کوثر سے پروردگار عالم ان لوگوں کو سیراب کرے گا جو جنت کے مستحق ہوں گے۔ اور کس کے ہاتھ سے یہ جام پلایا جائے گا؟ امیر المومنین علی مرتضیٰ کے نام سے۔ اسی لیے ہم دعائے ندوہ کے آخر میں یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے بکاسے ہی ریین و روین، بلکہ کہ ہم ان سے یہ شربت ان کے ہاتھوں سے پئیں گے۔ اور کہا کہ ہر قربانی کی تعداد میں جو اللہ کے بندے عید کے دن کرتے ہیں اتنا ثواب ملے گا۔ مثلا اگر عید قربان کے دن دنیا میں جتنے بھی مسلمان قربانی کرتے ہیں تو جتنی انہوں نے قربانی کی اور اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے گا۔ اچھا، یہ بھی سوروں کے ساتھ ایک ظلم ہوا۔ یہ جو فضیلتیں عام طور پہ جو بیان کی گئی ہیں، کہ فضیلتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں اور حقیقت ہے بھی، مگر اس لیے بیان کی گئی ہے کہ قرآن کی عظمت کی جانب اس لالچ کے ذریعے یا ان باتوں کے ذریعے لوگوں کو قرآن کی جانب متوجہ کیا جائے۔ مگر ہم نے خوجوں کی طرح کیلکولیشن کرنا شروع کیا کہ جس میں زیادہ ثواب ہے اسی کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے نہیں تھا۔ اور بہت سارے اس طریقے کی روایتوں کو علامہ طباطبائی نے مخدوش قرار دیا، کہا کہ نہیں یہ ضعیف ہے، بعض اس میں سے صحیح ہے، بعض اس میں سے ضعیف ہے۔ لیکن اگر صحیح بھی نہ ہو، ضعیف بھی ہو، تب بھی آپ اس نیت سے کہ مجھے اتنا ثواب ملے گا ان سوروں کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ مگر سارا قرآن ہماری نظر میں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف سورہ یاسین، سورہ کوثر، سورہ فلق، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وہ جادو سے بچنے کے لیے، وہ دولت کمانے کے لیے، وہ جو اپنے مردوں کے ثواب کے لیے، یہ قرآن کو اس کے لیے محدود نہ کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ سوروں کا ثواب ہو گیا عزیزو۔ اب میں آتا ہوں اس سورے کی تفسیر کے بارے میں۔ دیکھیے بہت ہی پیارے نکات ہیں اس میں۔ یہ کہا گیا کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر۔ انا یعنی ہم نے، اعطینا ہم نے عطا کیا، کس کو؟ کا آپ کو، کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ تو ایک ہے اور یہاں پر صیغہ جمع کا ہے، اللہ نے ہم نے کہا، تو کیا کئی خدا ہیں جو اللہ ہم نے کہہ رہا ہے؟ یا اللہ کا کوئی شریک ہے ان کاموں میں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم کہہ رہا ہے؟ تو نہیں، اس کا مطلب فقط یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ نے جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کیا ہے، اس سے مراد قدرت کو جتانا تھا، قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے صیغہ جمع کا استعمال کیا۔ اور جہاں محبت کو جتانا تھا، رحمت کو جتانا تھا، وہاں پر صیغہ متکلم واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ میں مثال دیتا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی
قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، ہم نے مکمل قدرت کے ساتھ قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں محبت کو ظاہر کرنا تھا وہاں پر متکلم کا صیغہ استعمال کیا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پر یا عبادی یا عبادی کہہ کر پکارنا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر میرا بندہ یا میں نے کہہ کر اللہ نے خطاب کیا وہاں محبت کا اظہار ہے، جہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے وہاں پر قدرت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد عزیزو لفظ کوثر، کوثر کیا ہے؟ کوثر ایک صفت ہے، ایک ایڈجیکٹو ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کا مفہوم کیا ہے؟ کوثر سخی آدمی کو بھی کہتے ہیں، اور کوثر کا مطلب بہت زیادہ خیر و برکت کا بھی ہے۔ تو یہاں پر رسول خدا نے کہا، رسول خدا کو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اب خیر کثیر کیا ہے؟ خیر کثیر تو یہ دیکھیے رسول خدا کو پروردگار عالم نے جو کچھ عطا کیا، مثلا جناب خدیجہ جیسی محبت کرنے والی زوجہ تھی، جناب ابو طالب جیسا حمایت کرنے والا چچا عطا کیا، ٹھیک ہے، دولت عطا کی، ایک یتیم کو اتنے چاہنے والے عطا کیے، اتنے زیادہ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا کی ہدایت سے لوگ مسلمان ہوئے، یہ نعمت عطا کی، قرآن مجید آپ کے اوپر نازل کیا، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، آپ کو سردار انبیاء بنایا، آپ کو اول مخلوق قرار دیا، آپ کو پنجتن پاک جیسی پاکیزہ نسل عطا کی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں خیر کثیر ہیں۔ تو اسی لیے کسی خاص چیز کو خیر کثیر نہیں کہہ سکتے، لیکن ان میں سے جو سب سے بڑی خیر کہ جس کی وجہ سے رسول اکرم کے اوپر سے ابتر کا ٹیگ ہٹا وہ تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ جب معراج میں رسول خدا 7ویں آسمان پر گئے تو پروردگار عالم نے آپ کو ایک سیب عطا کیا جو جس میں نور فاطمہ تھا، وہی نور فاطمہ آپ کے صلب سے جناب خدیجہ تک منتقل ہوا، جس کے نتیجے میں جناب فاطمہ زہرا دنیا میں وجود میں آئی، اور جناب فاطمہ زہرا آپ کے لیے خیر کثیر بنی۔ یقین مانیے خیر کثیر کہ جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ جیسے چاہنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے تو یہی 5 سالہ بچی اپنے باپ کے لیے ماں بن کر رہی، حامی بن کر رہی، محامی بن کر رہی۔ اسی لیے آپ کو تڑپ کر یہ کہتے تھے انتی امو ابیہا، تم تو باپ کی بھی ماں، کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے ویسا تم میرا خیال رکھتی ہے۔ یا پھر یہ کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ بھی لطافت ہے پیغمبر اکرم کے کلام کی۔ ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر نہیں کہا یہاں، کہا کہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایسی محبت آمیز باتیں ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہی ہے، تم تو میری ماں ہو، تم میری نانی ہو، تم مجھے چاہنے والی ہو، اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں۔ کیا رسول خدا بھی جناب فاطمہ زہرا کی جو تعریف کر رہے تھے وہ اسی حد تک ہے؟ کہا کہ نہیں، اس حد تک نہیں ہے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا رسول خدا کے مشن کو مکمل کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ اسی لیے آپ صرف اور صرف آپ کے لیے ماں کی حیثیت، بیٹی کی حیثیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ شریک کار رسالت تھی۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ تم میرا جز ہو، یعنی میرے مشن کا حصہ ہو۔ اگر ایک تم نہ رہی تو میرا مشن ناقص ہے، میرا مشن ادھورا ہے۔ کیوں ادھورا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں
پوری کائنات میں 4 خواتین افضل ترین خواتین ہیں، جناب آسیہ، جناب فاطمہ زہرا، ٹھیک ہے، جناب خدیجہ کبریٰ اور جناب مریم، یہ 4 خواتین دنیا کی افضل ترین خواتین ہیں، مگر ان افضل ترین خواتین میں سب سے زیادہ بافضیلت ترین خاتون جناب فاطمہ زہرا۔ یہ فضیلت آپ کو کس بنیاد پر ملی؟ صرف اس لیے کہ آپ رسول کی بیٹی ہیں؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کے اندر خوبی تھی۔ وہ خوبی تھی، وہ آپ کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا۔ وہ خوبی کیا تھی؟ آپ کی پاکیزہ کرداری، آپ کی سادہ زیستی، آپ کی شوہرداری، آپ کی اپنی بیٹی کے فرائض کا اپنی زندگی میں انجام دینا، آپ کے پردے داری، آپ کی سخاوت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ کی عبادت، یہ نیکیاں ایسی نیکیاں تھیں جس نے جناب زہرا کو یہ فضیلت عطا کی۔ اور کتنی بڑی فضیلت عطا کی ہے عزیزو، اتنی بڑی فضیلت کہ 1,24,000 انبیاء، دنیا کے تمام مردوں کے لیے آئیڈیل نمونۂ عمل ہے، اور ادھر معصوم ہستی جسے کہا جائے صرف ایک جناب فاطمہ زہرا۔ ان کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں کہا گیا، تنہا معصوم ہستی جناب فاطمہ زہرا ہے، رہتی جناب آدم سے لے کے حضرت زہرا تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے، تمام عورتوں میں بافضیلت تر، اور رہتی دنیا تک قیامت تک جتنی بھی خواتین آئیں گی ان تمام خواتین کے لیے آئیڈیل خاتون جناب فاطمہ۔ اس اعتبار سے اگر یہ ایک ذات نہ ہوتی تو رسول خدا مردوں کے لیے تو آئیڈیل ہوتے تھے، لیکن عورتوں کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوتا اگر جناب زہرا نہ ہوتی؟ تو یہ جناب زہرا ہی ہیں جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے آپ کے مشن کو مکمل کیا۔ دوسری بات جناب فاطمہ زہرا کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کی نسل صرف بیٹے سے چلتی ہے، باپ کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ ثابت کر دیا کہ بنو بناتنا بنینا، اپنی بیٹیوں کی اولاد بھی اپنے ہی بیٹے ہیں۔ یہ وہ کلیجے کے ٹکڑے ہیں جو ہمارے درمیان آپس میں چل پھر رہے ہیں۔ اس سے ثابت کیا، یہی وجہ ہے کہ حسنین علیہم السلام کو رسول خدا نے فرزند رسول کہا، رسول کا بیٹا کہا، تو رسول خدا کی نسل جناب فاطمہ زہرا کی نسل سے آگے بڑھی۔ یہ اصول بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ختم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ صرف حضرت علی، امام حسن، امام حسین کے بیٹے ہی سادات نہیں ہیں، بلکہ سیدانی کی اولاد بھی سادات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ حضرت علی کی اولاد کو سید کہہ رہے ہیں یا رسول خدا کی بیٹی کی اولاد کو سید کہہ رہے ہیں؟ اگر رسول خدا کی بیٹی کی اولاد کو سید کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سیادت یہیں پہ کہیں تو رک گئی، بعد میں ان کے بچوں کو، ان کی سادت کی نسل کو جو ہے اپنے سید کیوں نہیں کہا گیا؟ سیدانی کی اولاد کو سید کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ ایک مگر فقہی مسئلہ ہے۔ فقہی اعتبار سے وہاں یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر باپ سید ہے تو بیٹا سید ہے، لیکن یہاں پہلا اصول تو یہی ہے کہ یہاں پر اچھا سید میں بھی عزیزوں کہتے ہیں کہ قریش سادات، قریش میں کہتے ہیں کہ بنی ہاشم سادات، بنی ہاشم میں یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، رسول خدا کی اولاد سادات۔ اسی لیے جب کبھی بھی کہتے ہیں درود، جب کہتے ہیں آل محمد تو کہتے ہیں کہ اس میں حضرت علی شامل نہیں ہے، یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ آل رسول میں سے نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل محمد کون ہے؟ جب آل محمد اگر سید ہیں تو کیا حضرت علی علوی جتنے بھی ہیں کیا وہ لوگ سید ہیں؟ تو یہ بحث ہوتی ہے۔ ہاں اگر ان کو سید کہیے تو بنی ہاشم کے عنوان سے کہیے، فرزند رسول ہونے کے اعتبار سے آپ سید نہیں کہہ سکتے۔
تو کیا حضرت عباس کی اولاد سید ہیں؟ اس طریقے کی یہ سب فقہی بحثیں ہیں. اب جس کو ان چیزوں میں دلچسپی ہو وہ اس میں جائے. مجھے زیادہ دل کو لگتی نہیں ہے، اسی لیے میں جیسے اپنی زیادہ ہی بحثیں چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن یہ ہمارے پاس مشغلے ہیں. ہاں، تو یہ بات یہاں پر عزیزو یہ ختم ہو رہی ہے کہ میں نے کہا کہ اب یہاں خیر کثیر کے کتنے معنی ہو گئے عزیزو؟ خیر کثیر کا ایک مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی خوبیاں نعمتیں رسول خدا کو ملی وہ تمام نعمتیں خیر کثیر ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ خیر کثیر کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا. انہیں خیر کثیر کیوں کہا گیا؟ دو وجہ سے. ایک ان کی نسل کی وجہ سے کہ ان کے ذریعے رسول خدا کی نسل آگے بڑھی اور رسول خدا کے اوپر جو ابتر کا ٹیگ تھا، جو عنوان تھا، وہ ہٹ گیا. دوسرے، جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت دنیا کی تمام عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے، اسی لیے یہ خیر کثیر جس کی وجہ سے رسول خدا کا مشن مکمل ہوا. اگر جناب زہرا نہ ہوتی تو یہ مکمل نہیں ہوتا، یہ مشن ادھورا رہتا. اس وجہ سے جناب فاطمہ زہرا خیر کثیر ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ایک حکم دیا، وہ کیا کہ فصلی لربک وانحر. اب آپ کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی، کوثر عطا کیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ شکر ادا کریں. واشکروا للہ، واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. یہ ایک عقلی قانون ہے، یہ ایک اخلاقی قانون ہے. جو شخص آپ کو نعمت دے، آپ کے لیے مفید واقع ہو، آپ کیا کریں گے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ ہم کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی نیکی کا برتاؤ کرنا چاہیے. اخلاق کیا کہتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ صفت ہر قوم میں پائی جاتی ہے. آپ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئیے، وہ بھی آپ کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں. مگر یہ کہ جو آدمی فطرت سے ہٹ جائے اور جو اخلاق سے ہٹ جائے. لیکن ہر جگہ اس کو محترم مانا جاتا ہے، ہندو ہو، مسیحی ہو، بے دین ہو، دیندار ہو، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تو تمہارا بھی فریضہ ہے کہ تم شکریہ ادا کرو. اب شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ ہم زبانی یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں نعمتیں دی اس کے مرضی کے مطابق کوئی کام کیا جائے، اس کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے. یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہے، یہ بھی شکریہ کا ایک اظہار ہے، شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ کے احکام و دستورات کی پیروی کرنا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا. غذا دی، غذا کو ضائع نہ کرنا اللہ کا شکر ہے. آنکھیں دی، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرنا اللہ کا شکر ہے. اسی طریقے سے ساری نعمتیں. وقت دیا، وقت کا غلط استعمال نہ کرنا اللہ کا شکریہ ہے. تو یہ شکریہ ادا کرنا ہمارا شرعی اخلاقی فریضہ ہے. اس کے بعد شریعت کچھ اور طریقے بھی بتاتی ہے. وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو. تو نماز پڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شکریہ ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ ونحر، قربانی دو. اگر بکرے کی، دوسرے جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے تو اس کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جب اونٹ کی قربانی دی جاتی ہے تو اسے نہر کیا جاتا ہے. تو یہ دو لفظ ہیں. اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چاقو لے کر وہ 7 رگیں نہیں کاٹی جاتی، بلکہ بھالا اس کی گردن میں چبایا جاتا ہے. تو یہ نہر کا طریقہ ہے. اسی لیے کہا کہ ونحر، نہر کرو. نہر کرو یعنی قربانی دو، مگر یہاں پر اونٹ کی قربانی کو نہر کہتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ انا شانیک هو الابتر. انا بے شک، شانی یعنی دشمن، شانیک تمہارا دشمن، بے شک تمہارا دشمن، ہوا وہی، الابتر دم بریدہ ہے، مقطوع النسل، تمہارا دشمن ہی
دم بریدہ ہے، تمہارا دشمن ہی مختون نسل ہے، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اس کا مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بشارت تھی رسول خدا کو کہ نہ ان کا مشن آگے بڑھے گا، نہ ان کی نسل آگے بڑھے گی۔ اور تو ہم کو الحمدللہ رسول خدا کے ذریعے جو خیر ان کو ملا وہ سارا خیر ہمیں نصیب ہوا، اس کا فائدہ امت کو ملا، پنجتن پاک کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں، رسول خدا کی سیرت کی شکل میں، یہ سارا خیر ہم کو ملا۔ تو عزیزو، ہمارا بھی فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، مگر ہمارے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول کی شریعت کی پابندی کریں، اہل بیت کا احترام کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ اہل بیت کے حقوق کیسے ادا کریں؟ ان کی پیروی کر کے، ان کا خمس و زکوٰۃ ادا کر کے، سادات کا احترام، یہ راستے ہیں اہل بیت کا حق ادا کرنے کے۔ الحمدللہ اس طریقے سے آج ہم نے سورہ کوثر کی یہ مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہو۔ انشاءاللہ صلوات پڑھیں۔